امریکہ کے ایرانی فوجی ٹھکانوں پر حملے جواب میں امریکی فضائی اڈہ نشانہ ایکس پر جاری ایک بیان میں سینٹ کام نے کہا ہے کہ یہ کارروائی ایران کی جارحانہ سرگرمیوں کے جواب میں کی گئی، جن میں بین الاقوامی پانیوں میں ایک MQ-1 ڈرون کو نشانہ بنانا بھی شامل تھا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی افواج نے ایرانی فضائی دفاعی نظام، ایک گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن اور 2 یک طرفہ حملہ آور ڈرونز کو تباہ کیا، جو علاقائی سمندری راستوں سے گزرنے والے جہازوں کے لیے واضح خطرہ تھے۔ کویتی فوج کے جنرل اسٹاف نے اعلان کیا ہے کہ ملک کا فضائی دفاع اس وقت میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ فوج نے کہا ہے کہ اگر دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ دراصل فضائی دفاعی نظام کی جانب سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کرنے کی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے سے متعلق امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹنگ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام پر نہایت مضبوط اور تفصیلی شقیں شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ CNN نے معمول کے مطابق فیک نیوز پھیلائی اور غلط طور پر یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران سے متعلق معاہدے میں جوہری امور کا ذکر نہیں۔ ٹرمپ کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ معاہدے میں واضح طور پر درج ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جوہری معاملات اس معاہدے کا مرکزی حصہ ہیں۔ توجہ دی جائے تو گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے، خواجہ سعد رفیق۔ سکردو میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ پارٹی قیادت اور وزیر اعظم کی ہدایت پر گلگت بلتستان آیا ہوں۔ مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا۔ گلگت بلتستان کے عوام نے خطے کی آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق میں تاریخی کردار ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس تاریخی کردار پر پاکستان گلگت بلتستان کے عوام کا مقروض ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گلگت میں پینے کا صاف پانی موجود نہیں۔ اگر بار بار نواز شریف کی حکومت نہ گرائی جاتی تو خطے کی صورتحال بہتر ہوتی۔ بجٹ 2026-27 میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ریلیف کا امکان۔ سرکاری ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ میں فائلرز کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹرانزیکشن ٹیکس میں کمی ہو سکتی ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پراپرٹی کی خریداری کے لیے شک 236K کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس 1.5% سے کم ہوگا۔ پراپرٹی کی خریداری کے لیے شک 236K کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس 0.25% ہو سکتا ہے۔ پراپرٹی کی فروخت کے لیے شک 236C کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس 4.5% کیا جائے گا۔ باکسر عامر خان نے خاتون وکیل کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا۔ وکیل فریال حسین نے 2023 میں ایک پوڈ کاسٹ میں عامر خان اور ان کی اہلیہ پر الزامات لگائے تھے کہ تاہم باکسر اور ان کی اہلیہ نے الزامات کو جھوٹا، بدنیتی پر مبنی اور غیر ثابت شدہ قرار دے کر اس کی تردید کی تھی۔ اب عامر خان اور اہلیہ نے وکیل فریال حسین کے خلاف 1 لاکھ پاؤنڈ ہرج جانے کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فریال حسین نے 21 صفحات پر مشتمل دفاعی دستاویزات ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق دفاعی دستاویزات میں سابق عالمی چیمپئن پر اہلیہ سے مل کر دھمکیاں دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق عامر خان پر ایک خاتون کو سوشل میڈیا کے ذریعے غیر مناسب پیغامات بھیجنے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔